بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبت و براسلام۔ بی بی سی کشمیر کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان راجہ محمد توفیل خان آزاد امیدوار کی حیثیت سے ٹاؤن کمیٹی دیرکوٹ سے میدان میں موجود ہیں۔ مختصر سوالات اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے اپنی بات آپ تک رکھیں گے۔ طویل سیاسی زندگی کی جدوجہد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں رہی، کیا ضرورت پیش آئی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بی بی سی آزاد کشمیر کی طرف سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ اصل میں پولیٹیکل جو ہماری اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، وہ ہمیشہ سے قائم و دائم رہی، اور بالخصوص جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا یہ جو لوکیلٹی ہے، بالخصوص یہ جو سوسائٹی ہے، یہ بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، مختلف قسم کے ایشوز، مسائل، وہ چیزیں جو بیسک رائٹس ہیں وہ جب لوگوں سے چھین رہے ہوں، تو میرے خیال میں پھر ایک جو سیاسی ورکر ہوتا ہے، جو پولیٹیکل جو ورکر ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کی بہتری کر سکیں، اس لیے یہاں پہ آنے کا فیصلہ کیا بلدیاتی امیدوار کی حیثیت سے۔ کس حد تک مطمئن ہے اس وقت تک کی الیکشن کیمپین سے؟ الحمدللہ میں یہاں بہت ہی زیادہ یعنی اس لحاظ سے میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، ایون دین کے بزرگوں کا جو دعائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لوگ میری خود کمپین کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ آپ کے لیے بات کر لی، آپ وہاں پہ جائیں، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے بینگ اے کینڈیڈیٹ، کہ لوگ منتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور میری کمپین ایک عام آدمی، ایک مزدور چلا رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ چلا رہا ہے، ایک بزرگ چلا رہا ہے۔ جس ٹاؤن کمیٹی سے امیدوار ہیں، اس میں کن کن ریفارمز کی ضرورت ہے اور کیا کیا مسائل ہیں؟ بنیادی طور پہ وارڈ 2 سے بطور بی ڈی ممبر کی حیثیت سے، اور پھر چیئرمین کے لیے ایک جو سٹرگل ہے وہ ہوگی یہاں سے ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے۔ ہمارا بنیادی فوکس یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ریسورسز جو کہ اویلیبل ہیں وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یوٹیلائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ مکمل طور پہ فنکشنل نہیں ہے، ٹی ایچ کیو ہے بڑی، اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے، مریضوں کو وہ ادویات نہیں مل رہی، ان کو علاج نہیں مل رہا۔ یہاں پہ اسی طرح سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح سے متاثر ہے، سٹی بری طرح سے متاثر ہے، وہاں پہ ہائیجین کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، لوگ تعفن زدہ جو ہے وہ لائف گزار رہے ہیں، کاروباری افراد کے لیے بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہم اس سٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ ڈسپوز آف کرنے کا، ایون دین کہ یہاں کوئی جو ہے وہ پلان موجود نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سارے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم بہتر کر سکیں، انوائرمنٹ کو اتنا بہتر بنائیں کہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا علاقہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ ہم اٹریکٹ کریں باہر کی دنیا کو، کہ وہ آئیں وزٹ کریں، تاکہ ہمارے لوگوں کی اکانومی بھی ڈیولپڈ ہو، ان کی جو ہے وہ مینٹلٹی کے اندر بھی ڈیفرنسز جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر یعنی زیرو سے لے کر ٹاپ تک ہر طرح کی پالیسی کو بہتر کر سکے۔ تحصیل دیرکوٹ اور الکا غربی باغ میں پسماندگی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اصل میں یہ ذمہ داری بحیثیت فرد اگر میں دیکھوں تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر پورے شریک، جن لوگوں کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہیں اصل میں وہ ان کی کام ہے لیجسلیشن کا، ہم ایم ایل اے سے وہ کام لینا چاہتے ہیں کہ جو کام ایم ایل اے کے متعلقہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہے اگر ان کی لیجسلیشن ہی درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمارے جو ٹریولنگ ہوگی وہ ساری کی ساری پھر جو ہے وہ بیوروکریٹ ٹائپ سسٹم بن جاتا ہے۔ تو یہ جو بنیاد ہوئی ہے ابھی بطور ایک بیسک ڈیموکریٹک ممبر کے لیے جو سٹرگل ہو رہی ہے، یہ یہی ہے کہ یہ جب لانچ کر لیں گے تو یہ ساری محرومی کا ازالہ ہو سکے گا۔ ادروائز ہم اگر بڑی سطح کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہی شروع کر دیں تو اس سے ہمارے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے، ان کی جوریڈکشن ہی نہیں بنتی کہ اس پہ جو ہے وہ فوکس کریں۔ وہ اپنا ووٹ لینے کے بعد سلام دعا کرنے کے بغیر ہی جو ہے وہ عوام سے جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ حافظ اب 5 سال بعد ملیں گے، تو یہاں پہ بی ڈی ممبر یہیں پہ رہے گا انشاءاللہ۔ 27 نومبر 2022 بلدیاتی انتخابات میں اپنی وارڈ نمبر 2 ٹاؤن دیرکوٹ سے اپنا مقابلہ کس کے ساتھ دیکھ؟ میرا مقابلہ تقریباً کینڈیڈیٹس تو اسٹرانگلی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن میں مسلم کانفرنس کے ساتھ میری خواہش ہے کہ اچھا مقابلہ میرا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چاہتا ہوں ہمیشہ سے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک ٹاکرا رہنا چاہیے، اور میں اس کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار ہیں، ہم سارے مل جل کے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ راجہ توفیل صاحب، اگر عوام آپ کو نمائندہ منتخب کرتی ہے کن کن مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے؟ اصل میں کوئی بہت زیادہ پھیلاؤ نہیں ہے ہمارے ان چیزوں کے، بالکل ہم وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کے سلوشن کی طرف جائیں گے۔ ہم نے ایک واضح منشور جو ہے وہ عوام کی طرف وہ اس کو دے بھی دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سٹی کی خوبصورتی کے لیے یہاں کا
ہمارا جو سسٹم ہے وہ بری طرح سے ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک تو انالائز کر کے بہتر طور پہ اس کو ریزالو کر سکیں، سچویشن یہاں کی بہتر بنا سکیں۔ ہم پلانٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، فارسٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے ہم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ یہاں پہ اویلیبل جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے مشاورتی کونسل میں، تو مشاورتی کونسل میں ہم نے ہر ایک ایلیمنٹ کو انوالو کیا ہے۔ یہاں کا ہر ایک جو ممبر ہے اس کو ہم نے مشاورتی کونسل میں رکھا ہے، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پروفیسر، ایز اے اکونومسٹ، ایز اے جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ، یعنی ایز اے ڈاکٹر ہم نے اپنی ایک مشاورتی ٹیم بنائی ہے جن سے مل کر ہم جو ہے وہ نیکسٹ پالیسی نہ صرف ترتیب دیں گے بلکہ ہم ان کا سلوشن بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کے آخر میں راجہ توفیل صاحب سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے وارڈ کے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرے کی آنکھ میں دے سکتے۔ جی بالکل، میں یہ ہماری جو 1686 ووٹ ہے اس وارڈ کے لیے ایک ہی پیغام جو ہمیشہ سے میرا رہا بھی ہے کہ ہم نے امن بھائی چارے کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہم نے نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو بکھیرنا ہے۔ ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ گلاب ہے، پھول ہے، ہم نے خوشیاں بکھیرنی ہے، ہم نے لوگوں کی مایوسیوں کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب نے مل جل کر جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ۔ راجہ محمد توفیل خان، ٹاؤن کمیٹی دیرکوٹ وارڈ 2 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں موجود ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، گفتگو کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔